پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج فور سائٹ میں بات کریں گے نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں امریکہ کی داخلی سیاست سے کون سے ایشوز امیدواروں اور ووٹرز کی توجہ کا مرکز ہیں اور دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کا اہم امور پر کیا موقف ہے۔ آج سے تقریباً 5 ماہ بعد امریکی عوام اپنے اگلے صدر کا انتخاب کر رہے ہوں گے۔ نومبر میں ہونے والے ان انتخابات میں سابق صدر ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن آمنے سامنے ہوں گے۔ ان میں سے جو بھی وائٹ ہاؤس پہنچے گا اس کا امریکہ کے اندر اور باہر تنازعات سے بھری دنیا میں ایک اہم کردار ہوگا۔ ڈیموکریٹک پارٹی جس کے صدر بائیڈن امیدوار ہیں ایک لبرل سیاسی جماعت ہے جس کا ایجنڈا بڑی حد تک شہری حقوق، سماجی تحفظ کے لیے وسیع نیٹ ورک اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات ہیں، جبکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نظریاتی طور پر ایک قدامت پسند جماعت ہے جو کم ٹیکسز، حکومتی اخراجات میں کمی، اسلحے کی ملکیت کے حقوق، امیگریشن اور اسقاط حمل پر سخت گیر موقف رکھتی ہے۔ اس سال کے صدارتی انتخابات میں ان دونوں امیدواروں کا امریکہ کی داخلی سیاست سے متعلق ایجنڈا ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رانا جاوید، جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ امریکہ کے لیے بیرونی محاذ پر سب سے بڑا چیلنج غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کا ہے، اور اس وقت دونوں صدارتی امیدوار اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کے لیے اپنی پرزور حمایت کا اظہار کر چکے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں دنیا بھر میں جاری ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے داخلی سیاست سے متعلق اہم ایشوز کے حوالے سے، جس پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا جاوید۔ بہت شکریہ جاوید صاحب آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ یہ بتا دیجیے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں امریکہ کی داخلی سیاست سے متعلق ایجنڈا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دونوں امیدواروں کا ایجنڈا ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا جو بنیادی فرق یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ٹریڈیشنل جو اپروچ ہے کہ جو امریکہ سے باہر جو ہے ملٹری آپریشنز جو ہیں، جنگیں جو ہیں وہ بند کی جائیں اور ڈومیسٹکلی جتنے فنڈنگ ہے، ریسورسز ہیں، اس پہ کنسنٹریٹ کیا جائے۔ اور یہ دوسری طرف جو بائیڈن ہے وہ اس کا وہی ایک ٹریڈیشنل ایجنڈا ہے جس کے اندر امریکنز جو ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں through the wars it has been launching directly or indirectly elsewhere in the world، خاص طور پہ مسلمان ممالک میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ افغانستان سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پل آؤٹ کیا اور پرائمریلی آن دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے طالبان نے لے ڈاؤن کی تھی۔ تو یہ ایک تو فارن پالیسی کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ڈومیسٹک انٹرسٹ کو بہت اہم سمجھتا ہے، اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ ہیوی ٹیکسیشن کر دی تاکہ جو انٹرنل ان کی ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے۔ جو بائیڈن نے he has tried to step in ٹرمپس پالیسی، لیکن جس اسکیل کے اوپر اس کی ٹرمپ کی پالیسیز تھی اس لیول پہ وہ میچ نہیں کر پا رہا۔ تیسری بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ متعصب صدر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، خاص طور پہ وہ کہتا تھا یہ مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کو اس نے بڑا ٹائٹ کیا کہ جو میکسیکو ہے اور باقی ممالک سے جو ہے مائیگرنٹس جو ہیں وہ امریکہ کے اندر جو ہیں they are throwing their entry، اور اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر جو ان کے جو ڈومیسٹک ریسورسز ہیں ان کے اوپر وہ بوجھ ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اس نے جو ایک کرسچین ایکسٹریمسٹ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کو، اس کو اس نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے، اور اس نے کنسپریسی تھیریز کو بھی بہت زیادہ فلوٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ بہت ساری بڑی پاپولیشن یہ سمجھتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جو اس کا ٹرائل ہوا ہے، جو کنوکشن ہوئی ہے، اس میں بھی اٹ ڈزنٹ میٹر فار دیم، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ لاسٹ جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تھیوری پروپیگیٹ کی ہے کہ اس کو ہرایا گیا ہے، وہ ہارا نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 دفعہ الیکشن لڑنے کے بعد تیسری دفعہ کوئی جو ہے امیدوار وہ امریکہ کے صدارتی الیکشن لڑ رہا ہے۔
اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت ہم مختلف ممالک پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو اکثریت ہمیں قدامت پسندوں کی حکومت کی نظر آتی ہے. آپ جنوبی ایشیا کا کوئی ملک دیکھ لیجئے، یورپین کنٹریز دیکھ لیجئے، اور مختلف بر اعظموں کا اگر ہم سروے کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر جو حکمران جماعت نظر آتی ہے وہ قدامت پسند یعنی لبرل سے مختلف ہیں. یہ قدامت پسندوں کی جو حکومتیں قائم ہوتی چلی جا رہی ہیں مختلف ممالک میں، اس میں امریکہ کی سچویشن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ خاصی حد تک قدامت پسند ہے. ان قدامت پسندوں کی حکومت دنیا کے لیے کیا اثرات رکھتی ہے، اور بائیڈن اور ٹرمپ میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ امریکی ٹرمپ کو کیا ان کی قدامت پسندی کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر موقع دیں گے وائٹ ہاؤس میں آنے کا؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. دنیا بھر میں اس وقت ٹرینڈ ہے کہ جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، جسے آپ کچھ لوگ ایکسٹریمسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اقتدار میں آ رہے ہیں. جو مودی ہے وہ تو ایک ٹیررسٹ ہے، ڈکلیئر ٹیررسٹ تھا. اس نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اور اس کی انٹری جو ہے امریکہ کے اندر بند تھی، اور وہ آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. ان کی بائی فورس ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان بن جائیں. اور یہ چیزیں جو ہے پہلے ہندوستان میں نہیں تھی، لیکن وہاں پہ ہندو میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے، وہ اس کو بار بار اقتدار میں لا رہے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ کانسٹیٹوینسی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک ریلیجن کا بڑا ڈومیننٹ کمپوننٹ موجود ہے. اور یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ امریکہ سو کالڈ اٹ از ون آف دا گریٹ پاور آف دا ورلڈ. سپر پاور وہ نہیں رہا، اب چائنا کے ساتھ اس کو، رشیا کے ساتھ اس کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. اینڈ دین پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے رائٹ ونگر ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم اس انداز میں اس کو لے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ریلیجن کا ایلیمنٹ موجود ہے عمران خان کے اندر بھی. لیکن ان کیس آف پاکستان ہمارا آئین جو ہے اس کے اندر چونکہ لکھا ہوا ہے اسلام بہت ڈومینیٹ کرتا ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی اسلام کی بات بھی کرتا ہے تو وہ ایکچولی دے فالو دا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپس. اس کے اوپر ہمارے سیکولر حضرات پروپیگنڈا تو کر سکتے ہیں، لیکن ریالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. عمران خان relatively is a moderate leader, he's an anti-war. لیکن anyway وہ کچھ لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ یہ عمران خان کے اندر بھی وہ جرمز پائے جاتے ہیں. عمران خان مسلم امہ کے اتحاد کی بات کرتا ہے، کشمیر اور فلسطین کے اوپر جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، لیکن اگین وہ ہم عمران خان کو اس کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے. اسرائیل کے اندر نتن یاہو ایکسٹریملی فاشسٹ ریلیجس لیڈر ہے. وہ اپنی کتابوں کا حوالے دیتا ہے کہ بچوں کو مارنا جو ہے، مسلمانوں کو، بچوں کو، دوسروں کو، مخالفین کو مارنا جو ہے یہ عین جائز ہے، بیکاز بچے بڑے ہوں گے، بڑے ہو کے وہ آپ پر حملہ کریں گے، اس کو مار دیا جائے. I mean, these are all nonsensical, fanatical چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. تو اسرائیل رائٹ فرام دا ڈے ون آپ اس سیکولرزم کو پورٹرے کرتے ہیں، ڈیموکریسی کو پورٹرے کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ابھی لیڈرشپ ہے فار رائٹ نتن یاہو کے ساتھ ہے، اور نتن یاہو خود بہت بڑا فنیٹک ہے. تو یہ ایک پیٹرن ایمرج ہو رہا ہے. نارتھ کوریا کے اندر تو آلریڈی آپ کو پتا ہے وہ ایکسٹریم اینگل پہ گئے ہوئے ہیں. رشیا کو ہم ریلیجس کے لیول پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک الٹرا نیشنلزم پوٹن کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ناروے، سویڈن، ان سب کنٹریز کے اندر جو ایکسٹریمسٹ لیڈرز ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں، اور جو لوگ اسلام کو گالیاں دینے والے ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے. جو فرانس کے اندر جو ووٹ بینک ہے جو کرسچن رائٹ ونگر کا، وہ اوپر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو دنیا بھر جو ہے ایکسٹریمسٹ اینگلس جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگوں کا دور ہے. ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے 60 لاکھ بندہ ایکسٹریمسٹ آر ایس ایس کے ٹیررسٹ تیار کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بائی فورس کنورٹ کریں گے. اس کا وہ پروسیس انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے، لیجسلیٹیولی پروسیس شروع کر دیا. ہندوستان کا نام جو ہے وہ انڈیا سے بھارت بدلنا چاہ رہے ہیں. وہ بنگلہ دیش کو، پاکستان کو، افغانستان کو، انڈونیشیا کو، خاص طور پہ پاکستان کو وہ مرج کرنا چاہ رہے ہیں بائی یوز آف فورس. اپنی جو انڈین آرمی ہے اس کے اندر آر ایس ایس بڑی سسٹمیٹکلی ریکروٹ ہو رہی ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں. لیکن چونکہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ فار دا ویسٹ، اس لیے وہ اس پہ فوکس نہیں ہے دنیا کا. تو یہ سارے کے سارے پوٹینشیل گراؤنڈز ہیں، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دنیا میں نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے آنے والے سالوں میں. یہ جو بم
ان کے پاس ہے. ایک پاگل آدمی چاہیے کہ ایک پاگل آدمی نے چلا دیا تو دوسرے سب چلا دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہوئے. اچھا جاوید صاحب، خواتین کسی بھی ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہیں، اور امریکہ میں بھی اگر یہی ہم ریشو دیکھیں تو 50% سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ خواتین کی ہمیں تعداد نظر آتی ہے. لیکن جو خواتین سے متعلق مسائل ہیں، مختلف ایشوز ہیں، اہم ایشوز جو وہ اپنے لیے سمجھتی ہیں، وہ اس وقت امریکہ میں بھی نظر آ رہے ہیں. گو کہ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں خواتین کو ان ایشوز کا سامنا نہیں جو بیسک نیڈ سے متعلق ہیں، لیکن امریکہ میں ایک مضبوط عورت بھی مختلف مسائل کا شکار ہے. موجودہ دونوں امیدواروں میں سے یا دونوں پارٹیوں میں سے آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے کہ خواتین ووٹرز کس کو منتخب کرنا چاہیں گی؟ آیا کہ وہ ڈیموکریٹس کو اپنے مسائل کا حل کے طور پر دیکھتی ہیں، یا پھر ریپبلکنز میں اپنے مسائل کے نتائج تلاش کرتی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، امریکہ پاکستان نہیں ہے، جبکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے کہ وہاں پہ خواتین کو ووٹنگ کا کوئی ایشو ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور ان کا جو ووٹنگ ٹرینڈ ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اٹ ول بی پری میچور کہ میں کوئی پریڈکٹ کر سکوں کس طرف جائے گی. لیکن جو جنرلی اوور آل ٹرینڈ ہے جو ووٹرز کا، جو جتنے بھی سرویز کنڈکٹ ہو رہے ہیں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سلائٹلی ایج موجود ہے. جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ اینگل ہے، ایک ایکسٹریمسٹ سیگمنٹ ہے، کرسچن زیانسٹ ہیں اور باقی جو نیوز کرسچنز ہیں، وہ کافی اس کو بیک اپ کر رہے ہیں. تو پاسبلٹی زیادہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کنوکشن کے باوجود جیت جائے گا. جو بائیڈن نے اس کو پروسیکیوٹ کروایا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ لوگ اب اس کو ووٹ نہیں دیں گے. میرا نہیں خیال کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام میں ہم کچھ بات کر رہے ہیں رواں سال نومبر میں ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے. پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار جاوید رانا. جاوید صاحب، آپ کی طرف دوبارہ ایک مرتبہ آئیں گے، اور جس طرح سے ہم خواتین سے متعلق بریک پر جانے سے قبل بات کر رہے تھے، تو ابارشن یا اسقاط حمل ایک بہت بڑا ایشوز امریکی خواتین کا اس وقت تذکرے میں نظر آتا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ڈیموکریٹس کی، یا موجودہ صدر جو بائیڈن جس طرح کی ترامیم کر رہے ہیں ان کے قانون میں، اس سے خاصی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے امریکی خواتین کا. اب جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، کیا الیکشنز میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اسقاط حمل کے قوانین سے متعلق ترامیم میں اس کا کوئی ٹرن آؤٹ نظر آئے گا، کوئی رد عمل نظر آئے گا؟ کوئی بائیڈن کو اس کے لیے جس اختلاف کا سامنا رہا ہے اس سے کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے الیکشنز کے نتائج میں؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے سب سٹیٹس کے اندر نہیں ہے، لیکن گریجولی چیزیں اس طرف چل رہی ہیں، اور خواتین ہے جو بھی لیڈر جو ہے جو مس کیریج کروانے کے لیے ایک لیجسلیشن کرے گا، میرا خیال ہے کہ خواتین کا ووٹ جو ہے اس طرف وہ ٹرینڈ کرے گا. امریکنز جو ہے ایک آزاد سوسائٹی ہے، اور اس لیے ہم آبویسلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی ان کی خواتین کی اس ایشو کو if they are going to particularly highlight it in their election campaign تو نیچرلی وہ ووٹ کھینچا جائے گا. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خلاف ووٹ ڈلے گا، جو بائیڈن کے خلاف، جو بائیڈن کی فیور میں ووٹ ڈلے گا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نفرت میں بھی ڈلے گا. کیونکہ سوسائٹی بہت زیادہ پولرائز ہو چکی ہے، امریکن سوسائٹی بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے. پچھلی دفعہ بھی لوگوں نے بائیڈن کو اس لیے ووٹ نہیں ڈالا تھا کہ بائیڈن بہت اچھا لیڈر ہے، اس لیے ووٹ ڈالا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت ان کے نظر میں برا لیڈر ہے. جو آپ وہاں کا سیکولر ایلیمنٹ ہے امریکہ کے اندر، they will still vote for Biden because they foresee ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو سمجھتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے، اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، انپریڈکٹیبل آدمی ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے. الیکشن میں بقول ان کے ہار گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مان نہیں رہا. پرائیویٹلی مانتا ہے کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں، لیکن پبلکلی وہی وہ پروپیگنڈا کرتا ہے. تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کون جیتے گا، لیکن ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پلڑا ہے وہ باہری ہے. ایک بڑا مسئلہ اسلحہ رکھنے کی پالیسی بھی جاوید صاحب امریکہ میں اس وقت زیر بحث ہے، جو تمام تر داخلی سیاست کے مسائل سے منسلک ہے. اور گن وائلنس یا گن کلچر کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروموشن ٹرمپ کے دور حکومت میں زیادہ نظر آتی ہے، اور ٹرمپ خاص حد تک حامی ہیں کہ عوام کو اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے یہ اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہی اسلحہ لوگوں کی جانوں کے لیے خطرے کا سبب بھی بن رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز ہم مختلف واقعات میں اسی اسلحے سے جو
جو پرسنل سیفٹی کے لیے ہوتا ہے مختلف لوگوں کی جانوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو گن پالیسی ہے یہ ٹرمپ کے لیے فائدے مند رہے گی؟ جس طرح سے NRA کی حمایت بھی حاصل ہے ٹرمپ کو, تو گن پالیسی کو فروغ دینے کے بعد الیکشنز میں کیا کامیابی اس سے جڑی ہوئی ہے؟ ایک بڑی وجہ ہے الیکشنز میں کامیابی حاصل کرنے کی یہ؟ دیکھیں, گن کلچر والا جو معاملہ ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے آئین کے اندر یہ اجازت دی ہے لوگوں کو کہ وہ سیلف پروٹیکشن کے لیے اپنی گنز رکھ سکتے ہیں, اور اس کو گن کلچر کو چینج کرنا بہت مشکل ہے ان لیجسلیٹو فریم ورک. دوسری بات یہ ہے کہ جو ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں, کمپلیکسز ہیں, ان کی لابیز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر بے شمار واقعات ہو چکے ہیں, ہر سال کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے. ایک بندہ اٹھتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, ٹیچرز کو مار دیتا ہے, فیلو اسٹوڈنٹس کو مار دیتا ہے, اور بازار میں جاتا ہے, گلیوں میں جاتا ہے, مالز میں جاتا ہے, گنز اٹھاتا ہے, سب کو جو ہے جو سامنے نظر آتا ہے مار دیتا ہے. تو یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. سوسائٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل بہت زیادہ ایڈوانس کر چکی ہے, لیکن اگین ایک پیس آف مائنڈ نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز کو دیکھ لیا ہوا ہے. تو ایک جو ایک ڈپریشن کا لیول ہے دیٹ ہیز ریچ ٹو این الارمنگ پوائنٹ. دیٹ از وائی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. تو امریکہ کے اندر چونکہ اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, اور مذہب سے وہ لوگ بہت زیادہ دور ہیں. اور میرا خیال یہ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائک جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی جانیں لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی جانیں لیتے ہیں. اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ خاص طور پہ امریکہ کے اندر نہیں ہے, لیکن امریکہ سے گن کلچر کو ختم کرنا اور اس واقعات کی روک تھام کرنا میرے خیال ہے بہت مشکل ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں جو وائڈر پاپولیشن ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ ان کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس جو ہے they would not be able to give it away. اچھا, لاسٹ میں تھوڑا سا ہم اب اکنامیکلی اگر بات کر لیں تو ٹرمپ ورسز بائیڈن کی پالیسیز کا ہم تھوڑا سا موازنہ کر رہے ہیں اور آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو چینی مصنوعات پر ٹیکسز کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان میں کس کی پالیسی ہمیں زیادہ بہتر نظر آتی ہے؟ کیا ٹرمپ جو چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ روابط جو ہیں اکنامیکلی بہتر ہونے چاہیے, جبکہ بائیڈن اس سے کچھ مختلف سوچ رکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے, امریکیوں کے لیے کیا زیادہ مناسب رہے گا؟ بائیڈن جو ہے وہ تھوڑا سا بیلنس طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں, اور بائیڈن جو ہے چونکہ ڈپلومیٹکلی آپریٹ کر رہا ہے, اس نے ایک الائنس جو ہے اسٹریٹجک الائنس جو ہے وہ بلڈ اپ کیا ہے ساؤتھ چائنا سی میں, ایشیا پیسیفک کے اندر. آسٹریلیا کو ساتھ لے کے آ گیا ہے, اور جو فلپائن ہیں اور یہ ساری کنٹریز جو ہیں ان کو ساتھ لے کے آ گیا ہے. تائیوان کے اوپر وہ بڑا اسٹرانگ ہے, اور برطانیہ کو ساتھ لے کے آ رہا ہے. انڈیا کو یوز کر رہا ہے چائنا کے خلاف. ان کیس آف ڈونلڈ ٹرمپ وہ اس کا فوکس ہیوی ٹیکسیشن ہے. وہ اسٹریٹ اوے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جو چائنیز پروڈکٹس ہیں وہ امریکہ کے اندر داخل ہوں, اور جب آپ اتنی زیادہ ہیوی ٹیکسیشن کر دیں گے وہ ظاہر بہت مشکل بن جاتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کہ $600-700 بلین کی ان کی ٹریڈ ہے امریکہ کی, شاید اس سے زیادہ ہے, وہ افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ بہت سارے اس کی جو پروڈکٹس ہیں جو صرف چائنا میں بنتی ہیں اور وہ مینوفیکچرنگ میں امریکہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو اگر آپ اتنا زیادہ ہیوی ٹیکسیشن کر دیں گے تو اٹ از آلسو گوئنگ ٹو افیکٹ دی امریکن اکانومی. تو اس لیے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن جو جسے کہتے ہیں نا کہ رائز آف چائنا, اس کو روکنا بہت مشکل ہو گیا ہے. امریکہ اس وقت ہاتھ پاؤں اس کے پھولے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. کبھی وہ ہیوی ٹیکسیشن کی طرف جاتے ہیں, کبھی ہندوستان کے ساتھ الائنس کو ذرا پروموٹ کرتے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے, پاکستان کو پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ یہ جو بلٹ اینڈ روڈ جو سی پیک ہے اس کو ختم کریں, یعنی ہم اپنی اکانومی کو ختم کر دیں بیکاز امریکنز کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں اس کے پھولے ہوئے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میرا نہیں خیال کہ Americans would be able to contain China in any time in near future. بہت شکریہ جاوید رانا صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے, اور ہم نے کچھ بات چیت کی. امریکہ میں اس وقت انتخابات کے حوالے سے کیمپین کا سلسلہ جاری ہے. ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے امیدوار بھرپور طریقے سے شہریوں کو, امریکیوں کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں. لیکن اس کیمپین میں جو مختلف پالیسیز متعارف کرائی جا رہی ہیں اس میں کتنا اختلاف نظر آتا ہے, اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی. اور سب سے بڑی بات کہ اس وقت جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے غزہ کے محاذ میں, اس کا
کا کیا ریئیکشن نظر آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی داخلی سیاست ہے اس پر ان کی پالیسیز کا اختلاف ان کے لیے کیا رزلٹ لا سکے گا، اس پر کچھ گفتگو کی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔